السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 18 ربیع الثانی، دن پیر ہے اور انگریزی تاریخ 14 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کے کمرے میں ہزاروں روپے کی چوری۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کے کمرے سے چوروں نے میز کی دراز کا تالا توڑ کر ہزاروں روپے کی نقدی چوری کر لی۔ ایک ہفتے کے اندر دارالعلوم دیوبند میں چوری کا یہ دوسرا بڑا اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دارالعلوم کی جانب سے کوتوالی میں نامعلوم چور کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے شعبہ اوقاف کے ذمہ دار مولوی اسجد علی نے کوتوالی میں دی گئی تحریر میں بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر گئے تھے۔ ان کے ٹیبل کی دراز میں 70,000 روپے کی نقدی رکھی ہوئی تھی۔ اپنی تحریر میں انہوں نے مزید بتایا کہ نامعلوم چور کمرے میں داخل ہوا اور میز کی دراز توڑ کر اس کے اندر رکھی ہوئی 70,000 روپے کی نقدی چوری کر لی۔ مولوی اسجد علی نے نامعلوم چور کے خلاف کوتوالی میں رپورٹ درج کرائی۔ دوسری جانب کوتوال ایچ.این. سنگھ نے بتایا کہ دارالعلوم کی جانب سے ملی تحریر کی بنیاد پر نامعلوم چور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ CCTV فوٹیج فراہم کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر چور کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ واردات انجام دینے والے چور کو جلد ہی پکڑ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں ماہ 3 تاریخ کو مسجد رشید کا چندہ باکس توڑ کر بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسی روز ایک طالب علم کے کمرے میں بھی چوری ہوئی تھی۔ مسلسل اس قسم کے واقعات دارالعلوم انتظامیہ کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ایودھیا مسجد کی تعمیر دسمبر 2023 تک مکمل ہو جائے گی۔ بابری مسجد کو شہید کیے جانے کے بعد اس کے عوض ایودھیا میں بننے والی مسجد توقع ہے کہ آئندہ سال دسمبر تک مکمل ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے سیکریٹری اطہر حسین نے PTI کو بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ مجوزہ مسجد، دواخانہ، لنگر خانہ، لائبریری اور ریسرچ سینٹر کے نقشے کو رواں ماہ کے اختتام تک ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری مل جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھنی پور ایودھیا مسجد امکان ہے کہ دسمبر 2023 کے اختتام تک مکمل ہو جائے گی، جبکہ 5 ایکڑ کے پلاٹ پر بننے والا مولوی احمد اللہ شاہ کمپلیکس بعد میں بنے گا۔ اطہر حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرسٹ مسجد، دواخانہ، لنگر خانہ، لائبریری اور ریسرچ سینٹر کی تعمیر بعد میں ایک ساتھ شروع کرے گا، لیکن سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے مسجد کی تعمیر پہلے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اطہر حسین کے مطابق کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ تعمیر 1 سال میں مکمل ہو جائے گی۔ مسجد اور کمپلیکس کی تعمیر کے لیے فنڈز جمع کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اطہر حسین نے یہ بھی کہا کہ دواخانہ 100 بستروں سے شروع ہوگا، بعد ازاں اسے اپ گریڈ کر کے 200 بستروں والا بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لنگر خانے میں ابتدا میں روزانہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے کی سہولت ہوگی، بعد میں یہ گنجائش یومیہ 2000 ہو جائے گی۔ ٹیپو جینتی تقریب کے بعد سری رام سینا نے عیدگاہ میں گو موتر کا چھڑکاؤ کیا۔ ایک ہندو شدت پسند تنظیم نے ٹیپو سلطان جینتی تقریبات کے بعد کرناٹک کے ہبلی میں عیدگاہ گراؤنڈ کو مبینہ شدھ کرنے کے لیے گو موتر کا چھڑکاؤ کیا، جس کے بعد ایک بحث کا آغاز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سری رام سینا کے ممبران عیدگاہ گراؤنڈ کے احاطے میں کنک جینتی منانے کے لیے جمع ہوئے اور عیدگاہ کے میدان کو مبینہ شدھ کرنے کے لیے گو موتر چھڑکا، کیونکہ یہاں ٹیپو جینتی منائی گئی تھی۔ سری رام سینا کے بانی پرمود متھالک نے دعویٰ کیا کہ ٹیپو سلطان ایک مذہبی جنونی تھا، ان کے یوم پیدائش منانے سے گراؤنڈ ناپاک ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ ٹیپو سلطان جینتی منانے کا اعلان سابق وزیر اعلیٰ سدرامیا نے اس وقت کیا تھا جب کانگریس اقتدار میں تھی، مگر BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے ٹیپو جینتی کی تقریبات کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس سال بلدیاتی ادارے نے عیدگاہ گراؤنڈ میں ہونے والی اس تقریب کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو منظوری دی تھی۔ اس تنازع کو ہوا دیتے ہوئے BJP IT سیل کے سربراہ امیت مالویہ نے کہا کہ ٹیپو سلطان ایک ظالم حکمراں تھا جس کی وراثت ایک دھبہ ہے۔ BJP لیڈر امیت مالویہ نے مزید کہا کہ ٹیپو جینتی منانا مسلمانوں سمیت تمام ہندوستانیوں کے جذبات کی توہین ہے۔
اقوام متحدہ میں بھارت کو انسانی حقوق پر عمل کرنے کی نصیحت۔ اقوام متحدہ میں بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بحث ہوئی۔ اس دوران شرکاء نے متنازع انسداد دہشت گردی قانون یعنی UAPA کے مبینہ غلط استعمال، مذہب کی بنیاد پر تفریقی سلوک، مسلمانوں کے ساتھ مبینہ زیادتی اور جنسی تشدد وغیرہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھارت کو اپنے یہاں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کی نصیحت کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں امریکی سفیر میشیل ٹیلر نے کہا کہ بھارت کو UAPA کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ UAPA اور اس طرح کے قوانین کے انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور اقلیتی فرقے کے افراد کے خلاف وسیع تر استعمال کو کم کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت میں قانونی تحفظ حاصل ہونے کے باوجود صنفی اور مذہبی بنیادوں پر تفریق اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے استعمال کی وجہ سے انسانی حقوق کے کارکنوں کو طویل عرصے تک حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں بحث کے دوران بھارت سے اپیل کی گئی کہ وہ اذیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کنونشن کی توثیق کرے۔ خیال رہے کہ بھارت نے اس کنونشن پر دستخط تو کر رکھے ہیں، تاہم اس کی اب تک توثیق نہیں کی ہے۔ جمعرات کے روز جنیوا میں ہونے والی یہ بحث اس جائزہ میٹنگ کا حصہ تھی جس سے اقوام متحدہ کے تمام 193 رکن ممالک کو ہر 4 برس میں ایک مرتبہ گزرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے جواب دیتے ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کا کہنا تھا کہ بھارت کا آئین ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، تاہم بولنے اور اظہار رائے کی آزادی مطلق نہیں ہو سکتی۔ قتل کیس میں RSS کے 11 کارکنوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ کیرالہ کے ترواننت پورم میں ایک شخص کے قتل میں کیرالہ کے ایک ریاستی سطح کے رہنما سمیت RSS کے 11 کارکنوں کو قصوروار پایا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کویتا گنگا دھرن نے 2013 کے نائر قتل کیس میں تمام 11 لوگوں کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ اس کیس میں سزا 14 نومبر کو سنائی جائے گی۔ واضح رہے کہ نائر کے بیٹے شیو پرساد پر حملہ کرنے پہنچے RSS کے کارکنوں نے نائر کو 5 نومبر 2013 کو قتل کر دیا تھا۔ ٹائمز ناؤ کی ایک رپورٹ کے مطابق شیو پرساد کو قتل کرنے کے ارادے سے 5 نومبر 2013 کو مسلح افراد کا گروہ نارائن کے گھر میں داخل ہوا، تاہم نارائن نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہیں روک لیا۔ تب ان لوگوں نے ان کی بیوی اور 2 بیٹوں کے سامنے نارائن کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں شیو پرساد اور ان کے بھائی شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بلقیس بانو کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سنسکاری براہمن کہنے والے BJP لیڈر کو پارٹی نے گودھرا سے ٹکٹ دیا ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق BJP نے گجرات کے سابق وزیر چندر سنگھ راول جی کو گودھرا سے میدان میں اتارا ہے۔ واضح رہے کہ گودھرا سے BJP MLA چندر سنگھ راول جی گجرات حکومت کی اس کمیٹی کے 4 ارکان میں سے ایک تھے جس نے بلقیس بانو کے ساتھ ریپ کرنے اور ان کی 3 سالہ بیٹی سمیت خاندان کے 7 افراد کو قتل کرنے کے 11 مجرموں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ راول جی نے بے حد متنازع تبصرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کا دفاع بھی کیا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ 2002 کے گجرات فسادات کے اس معاملے میں قصورواروں میں شامل کچھ لوگ براہمن ہیں جن کے اچھے سنسکار ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ان کو پھنسایا گیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہوں کیونکہ فرقہ وارانہ صورتحال میں ایک کمیونٹی کی طرف سے دوسری کمیونٹی کے بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں ان 11 قیدیوں کا برتاؤ اچھا تھا۔ گجرات انتخابات میں مجلس 12 سے 15 نشستوں پر قسمت آزمائے گی۔ 2 مرحلوں میں ہونے والے گجرات اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین 12 سے 15 نشستوں پر اپنی امیدوار کھڑا کرے گی۔ یہ بات پارٹی کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس سال گجرات کی 30 اسمبلی سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں مجلس کے لیڈران نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف انہی نشستوں پر قسمت آزمائی کی جائے گی جہاں مسلم ووٹ کے علاوہ پسماندہ
زدہ طبقات کے ووٹ فیصلہ کن ہوں۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی کے گجرات کے انتخابی میدان میں کودنے کا اعلان گجرات میں الیکشن لڑنے والی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ حال ہی میں بہار کے گوپال گنج کے نتائج بھی موضوع بحث ہے، جہاں اپوزیشن کے اتحاد کے باوجود بی جے پی گوپال گنج کی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی تھی۔ اس سیٹ پر جیت اور ہار کا فرق 2000 ووٹوں سے بھی کم رہا، جبکہ تیسرے نمبر پر اسد الدین اویسی کی پارٹی کے امیدوار تھے جنہوں نے 12,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کا مجلس اتحاد المسلمین کی حمایت میں یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے، یہ کیسا اپوزیشن کا اتحاد ہوتا ہے جس میں مجلس اتحاد المسلمین کو شامل نہیں کیا جاتا اور بالا اتحاد بنا لیا جاتا ہے۔ ان تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں شامل نام نہاد جمہوری پارٹیاں یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا اچھا ہے کہ ان جمہوری پارٹیوں کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے مسائل پر مصلحت آمیز خاموشی اور ہونٹ سی لینے کے باعث مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان جمہوری پارٹیوں کو ووٹ دینے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کی دونوں رائیوں کی روشنی میں اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔